السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، آج کی ویڈیو میں ہم اسلامیات لازمی کی نئی کتاب، اس کا چیپٹر نمبر 19 معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب کی مشق کو ہم حل کریں گے، سولف کریں گے۔ پہلا سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا MCQ ہے، حسن اخلاق کے سب سے زیادہ مستحق ہیں؟ اس کا جواب ہے پیارے بچوں والدین۔ دوسرا MCQ ہے، اسلام میں دعا دی جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے پیارے بچوں سلامتی کی۔ تیسرا MCQ ہے، اجازت سے متعلقہ احکام کون سی صورت میں بیان کیے گئے ہیں؟ اس کا جواب ہے پیارے بچوں سورہ فرقان میں۔ چوتھا MCQ ہے، کسی کے گھر داخل ہونے سے پہلے ضروری ہے؟ اس کا جواب ہے پیارے بچوں اجازت طلب کرنا۔ پانچواں MCQ ہے، حدیث مبارکہ کے مطابق مسلمانوں کی بخشش ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب ہے پیارے بچوں مصافحہ کرنے سے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب دیں۔ پہلے شورٹ سوال ہے، معاشرتی تعلق سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب پیارے بچوں آپ کو پہلے شورٹ سوال کا جواب تعارف کی ہیڈنگ میں مل جائے گا، صفحہ نمبر 92۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں خاندان کی صورت میں آباد کیا اور اسے کئی رشتوں میں منسلک کیا۔ ہر انسان کے دنیا میں کئی رشتے ہوتے ہیں جس سے اس کا زندگی بھر کے لیے تعلق قائم رہتا ہے۔ ان میں سے کچھ گھر کے افراد ہوتے ہیں، کچھ پڑوسی اور کچھ دوست اور دیگر قرابت دار ہوتے ہیں۔ ان سب کے ساتھ انسان کے تعلق کو معاشرتی تعلق کہا جاتا ہے۔ یہاں تک آپ کے پہلے شورٹ سوال کا جواب ہے۔ دوسرا شورٹ سوال آپ کو، کسی سے مسکرا کر ملنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس کا جواب آپ کو پیارے بچوں مل جائے گا معاشرتی تعلق اور اخلاق کی ہیڈنگ میں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کا جواب سٹارٹ ہوگا، اسلام ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے مسکرانے کا درس دیتا ہے۔ ایک دوسرے سے مسکرا کر بات کرنے سے نہ صرف آپس میں محبت بڑھتی ہے بلکہ یہ ایک نیکی کا کام بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی سے ملتے ہوئے مسکرانا بھی نیکی ہے۔ یہاں تک آپ کا دوسرے شورٹ سوال کا جواب ہے۔ تیسرا سوال ہے، اسلام میں سلام کرنے کے کیا آداب ہیں؟ تو پیارے بچوں اس کا جواب معاشرتی تعلق اور اخلاق کی ہیڈنگ میں آپ کو مل جائے گا۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ کا جواب سٹارٹ ہوگا، جب کسی سے ملاقات کی جائے تو سب سے پہلا کام سلام کرنا، سلام ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی راہ چلتے ہوئے بھی اگر کوئی ملے تو اسے سلام کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ سلام کرنے میں ہماری جانب سے پہل ہو، اور اگر کوئی ہمیں سلام کرے تو اس کا جواب بھی لازمی دیا جائے۔ یہاں تک تیسرے شورٹ سوال کا جواب ہے۔ کوشچن نمبر 4، کسی کے گھر داخل ہونے سے متعلق قرآن مجید میں کیا تعلیم دی گئی ہے؟ صفحہ نمبر 94 پہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ قرآن مجید نے ہماری ان الفاظ میں رہنمائی کی ہے۔ ترجمہ، اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوں یہاں تک کہ تم اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں کو سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں تک کوشچن نمبر 4 کا آنسر آپ کا ہو جائے گا۔ کوشچن نمبر 5 ہے آپ کا پیارے بچوں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدینہ منورہ آنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے استقبال کیا؟ تو پیارے بچوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جواب صفحہ نمبر 94 پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کرتا اتارا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں اٹھ کھڑے ہوئے اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے لگا لیا اور انہیں چوما۔ یہاں تک آپ کا 5واں شورٹ سوال کا جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ پہلا لانگ سوال ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب تفصیلاً لکھیں۔ تو پیارے بچوں پہلے لانگ سوال کا جواب یہاں سے سٹارٹ ہوگا۔ یہ ہیڈنگ آپ نے بنانی ہوگی، اخلاق و آداب کی اہمیت و فضیلت، سب کچھ آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اگلی ہیڈنگ بنانی معاشرتی تعلق اور اخلاق۔ ادھر بھی آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے سب کچھ آپ نے لکھنا ہے، کوئی بھی چیز آپ نے اسکپ نہیں کرنی۔ اسی طریقے سے اپنے نیکسٹ پیج پہ چلے جانا ہے۔ تو پیارے بچوں آپ کا جواب یہاں اینڈ ہوگا، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے جدید دور کے حالات میں بھی معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب کو اپنائے رکھنا نہایت ضروری ہے۔ یہاں تک آپ کا پہلے لانگ سوال کا جواب ہو جائے گا۔ دوسرا لانگ سوال ہے آپ کا پیارے بچوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب کا بہترین نمونہ ہے، اپنے جواب کو حوالوں سے مزین کریں۔ اس کا جواب آپ کو یہاں سے مل جائے گا۔ یہاں سے سٹارٹ ہوگا آپ کا جواب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت اہل بیت و صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ہیڈنگ سے آپ نے یہاں سب کچھ لکھنا ہے۔ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی بھی چیز آپ نے اسکپ نہیں کرنی، اس ہیڈنگ میں جو کچھ لکھا ہے سب کچھ آپ نے یاد کرنا ہے۔ آپ کا جواب یہاں اینڈ ہوگا، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اخلاق و آداب کے حوالے سے بے شمار مثالیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ تو یہ دوسرے لانگ سوال کا جواب ہے۔
تیسرا لانگ سوال ہے، معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب پر عمل کرنے سے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، وضاحت کریں۔ تو آپ نے آ جانا پیج نمبر 95 پہ، یہ ہیڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے، اخلاق و آداب کے فوائد و ثمرات۔ یہ پوائنٹس آپ نے مینشن کرنے ہیں اور یہ پیراگراف بھی آپ نے لکھ دینا ہے۔ تیسرے لانگ سوال کا جواب ہے پیارے بچوں۔ اس کے علاوہ تیسرے لانگ جو سوال ہے اس کا جواب آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب پر عمل کرنے سے ہماری زندگی پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یہ آداب نہ صرف ذاتی سطح پر ہوتے ہیں، اجتماعی سطح پر بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یہاں کچھ اہم اثرات بیان کیے جا رہے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے بہتر تعلقات، محبت اور احترام۔ معاشرتی تعلق کے آداب جیسے کہ احترام و محبت اور خلوص سے تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ جب ہم دوسروں کا خیال رکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوستی کی مضبوطی، اخلاقی آداب کی پاسداری سے دوستیوں میں مضبوطی آتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے ذاتی ترقی، خود اعتمادی میں اضافہ۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھے تعلقات بناتے ہیں تو خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ احساس ہمیں ترقی کے لیے حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ سماجی مہارتیں، معاشرتی آداب کی پاسداری کرنے سے ہماری سماجی مہارتیں بہتر ہوتی ہیں، جو کہ زندگی کے مختلف شعبوں میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے آپ کا پیارے بچوں، اجتماعی ہم آہنگی، سماجی یکجہتی۔ اخلاق و آداب کی پاسداری معاشرت میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ یہ افراد کے درمیان باہمی اعتماد اور محبت کو فروغ دیتی ہے۔ معاشرتی مسائل کا حل، جب لوگ ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرتے ہیں تو یہ معاشرتی مسائل کو حل کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ذہنی سکون، تناؤ میں کمی۔ جب ہم دوسروں کے ساتھ اچھے آداب سے پیش آتے ہیں تو یہ ہماری ذہنی صحت پر مثبت اثر ڈالتا ہے۔ اچھے تعلقات ہمیں سکون فراہم کرتے ہیں اور تناؤ کو کم کرتے ہیں۔ خوشی کا احساس، دوسروں کی مدد کرنے، خوشی بانٹنے اور ان کی کامیابیوں پر خوش ہونے سے زندگی میں خوشی کا احساس بڑھتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ، پیشہ ورانہ کامیابی، نیٹ ورکنگ کے مواقع۔ معاشرتی آداب کی پاسداری میں پیشہ ورانہ زندگی میں کامیابی کے لیے اہم ہے۔ اچھے تعلقات کی بدولت ہمیں نئے مواقع ملتے ہیں اور نیٹ ورکنگ میں مدد ملتی ہے۔ اعتماد کی تعمیر، جب ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ اخلاقی رویہ اپناتے ہیں تو یہ ہمارے کام میں اعتماد پیدا کرتا ہے، جو کہ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ چھٹا پوائنٹ، ثقافتی تبادلہ، نئے تجربات۔ مختلف ثقافتوں کے لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے سے ہمیں نئے تجربات حاصل ہوتے ہیں، جو کہ ہماری سوچ کو اور نظریات کو وسعت دیتے ہیں۔ ایک دوسرے کی قدر، مختلف پس منظر کے لوگوں کے ساتھ تعامل سے ہم ایک دوسرے کی ثقافت اور روایات کی قدر کرنا سیکھتے ہیں۔ نتیجہ، معاشرتی تعلق کے اخلاق و آداب پر عمل کرنے سے ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی آتی ہے۔ یہ نہ صرف ہماری زندگی کو بہتر بناتا ہے بلکہ معاشرتی ہم آہنگی، اجتماعی ترقی اور پیشہ ورانہ کامیابی کا بھی باعث بنتا ہے۔ اس طرح معاشرتی آداب کی پاسداری زندگی کو مزید خوشگوار اور معیاری بناتی ہے۔ تو یہاں تک آپ کا کمپلیٹ تیسرے لانگ سوال کا جواب ہو جائے گا۔ تو پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت ہی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی تو آپ اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ مجھے سر حسن شبیر کو اجازت دیں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔